أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے. درس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہر رکوع کے اختتام پر اس رکوع کے متعلق مسائل بیان کریں گے. تو اس سے متعلق تقریباً 13 مسائل آج بیان ہوں گے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو اپنی خوبیاں پسند ہے اس لیے اب اپنا حمد بیان کیا. نمبر 2، جو خوبیاں الوہیت سے مناسب ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. نمبر 3، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا جائے اور پھر اللہ سے مانگا جائے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ پورے عالم کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے. نمبر 5، آخرت کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت یا مدد طلب کرنا جائز نہیں. نمبر 7، زندگی کے ہر مرحلہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے. نمبر 8، مرنے تک مسلمان ہدایت کے سوال سے مستغنی نہیں ہو سکتا. نمبر 9، منعم علیہم کی رفاقت دوستی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے. نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب اور گمراہی سے تحفظ ہدایت کی نشانی ہے. نمبر 11، آمین اگرچہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں لیکن خاموشی سے پڑھنا مستحب ہے. نمبر 12، نیک لوگوں کا ساتھ دینا نیکی ہے. نمبر 13، یہود و نصارہ کی دوستی سے ہر نماز میں پناہ مانگی جاتی ہے کیونکہ ان کی رفاقت گمراہی کا زینہ ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ سے متعلق اہم مسائل تھے. انشاءاللہ آئندہ درس میں سورۃ البقرہ شروع کریں گے اور اسی طرح ہر رکوع کے اختتام پر اس رکوع کے متعلق مسائل بیان ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے اور جتنے بھی ہمارے عبادات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.